أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. سورۃ الصافات کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے اس اعتبار سے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا ہم سب کو. تو منکرین قیامت اور منکرین آخرت اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ پر نازل ہونے والی شریعت کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے طرح طرح کی، وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بھی فرمایا، یہاں بھی، کہ جس رب نے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے ہیں، یہ زمینیں اور پورا وسیع تر ایک نظام بنا دیا ہے، وہ زیادہ مشکل ہے کہ یہ زیادہ انسان کا پیدا کرنا ہے، یہ مشکل ہے. تو فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑا کام تھا، حالانکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے، یعنی ہے اس اعتبار سے کہ بغیر ستونوں کے، اور یہ وسیع تر ایک نظام ہے. جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا، اس رب کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. جیسے وہ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ ایک ایسے ہی ہڈی لے کر آیا قبرستان سے کسی جگہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، کون دوبارہ اس پر گوشت روح سارا کچھ آئے گا اور انسان کا پورا وجود اور پورا انسان کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ خود دفاع کیا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ سے معجزہ دکھاتا، جیسے چاند کا پھٹنا ہے مثال کے طور پر، چاند کا شق ہونا ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر اللہ رب العزت نے معجزات دیے. کتنا بڑا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے رات ہی رات میں بیت اللہ الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی. تو پھر یہ آگے سے مذاق کرتے تھے کہ لو جی ہمیں نئی نئی باتیں سناتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو کوئی بات نہیں آتی، لاجواب ہو جاتے ہیں، تو پھر فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یوں بھی قرآن کہتا ہے کافر ہکا بکا رہ جاتا ہے، پھر آگے لڑنے پہ جھگڑنے پہ اتر آتی ہیں، آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں جب کوئی جواب نہیں آتا. ہوتا ہے نا ایسے مجادلے، جب مناظرے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہمارے علماء نے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، دیگر باطل فرق کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں. تو جس بندے کے پاس دلائل ہو وہ تو تحمل سے بات کرتا ہے، اور جس کے پاس دلائل ہے، جس نے ادھر ادھر سے ٹانگوں پہ مارنی ہے، اس نے پھر آج اگر غصے میں آنا ہے، بدتمیزی پہ اترنا ہے، گالی. اہل علم کی یہ شان نہیں ہے، اہل علم دلائل سے بات کرتے ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر کمال تحمل اور بردباری آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. تو اللہ رب العزت نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف عطا فرمائے. جب لاجواب ہوتے تھے پھر آگے سے مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی نشانیوں اور معجزات کے بارے میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عجیب تھا، آپ نے تعجب کیا ویسخرون، جبکہ یہ مذاق اڑاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں دلائل بھی دے رہا ہوں، یہ سارا کچھ سامنے ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور
انہوں نے وباؤں میں ابتلاؤں میں دیکھ بھی لیا ہے، پھر نعرے بھی لگاتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جھولے کھانے لگتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں، پھر لات عزا کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ہی پکارو، وہی ہمیں نکالے گا، تو خالص پھر اللہ رب العزت پکارتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو، ان کے کرتوتوں کو سامنے رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر تعجب کرتے ہیں اے محبوب، آپ ان پر تعجب کرتے ہیں جبکہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، فائزہ، اور جب وہ ذکروا نصیحت کرتے ہیں، لا یسمعون، تو نہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، ان کو خیر کی بات کہی جاتی ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فائزہ، اور جب راؤ دیکھتے ہیں، آیتن کوئی نشانی، یستسخرون، تو آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، جواب کوئی نہیں آتا، پھر الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ وقال، وہ کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو۔ آ جا کر پھر کیا کہنا، نہیں جی یہ تو جادو ہے، یہ کون سا وحی ہے، یہ کون سا شریعت ہے، یہ تو اپنی طرف سے کچھ بنائی باتیں ہیں، بناوٹی نعوذ باللہ باتیں ہیں، اور یہ کھلا جادو ہے، یہ خود یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، مبین، سری، کہتے ہیں یہ جادو ہے، واضح جادو ہے، سری جادو ہے۔ ایسے اس طرح کے غلیظ یعنی کہ ان کے نظریات تھے۔ آئزہ، اور کہتے ہیں جب متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں گلد بلد ہو جائیں گے، گل مل جائیں گے، اپنا ہڈیاں جو ہے وہ سارا کچھ گوشت پوست جڑا اس جو ہے اس کے اندر جو مل جائے گا، جب ہم مٹی بن جائیں گے، فائزامن، اور ہڈیاں، آئینہ، تو کیا بلا شبہ ہم لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح تعجب اہل کفر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، اور مذاق اڑاتے تھے۔ ابا آباؤنا الاولون، آبا کیا، آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا بھی، ہم بھی، اچھا ہم بھی اٹھائے جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم بھی اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس طرح تعجب میں بھی اور مذاق میں بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس اہل ایمان کا یہ بنیادی اصحاب ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ ہمیں کھانے پینے کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت کی ذات پوری کرتی ہے، اور یہ سب کا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو مٹی ہو جانا ہے، پھر دوبارہ جب نفخہ ثانیہ پھونکا جانا ہے، سب نے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا، یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔